اب اس کے بعد دلچسپ گفتگو شروع ہوتی ہے، دلچسپ مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر روایتوں میں لکھا گیا ہے اس واقعے کو، بڑی تفصیلی کتابوں میں اور بھی تفصیل سے ذکر آیا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دن صبح جو ہے وہ جب صبح ہوتی ہے تو فضل بن سہل جو مامون کا وزیر تھا وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آنے کے بعد مکار کا وزیر بھی مکار تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، آپ کے چچیرے بھائی جو ہے مامون نے آپ کو یاد کیا ہے، وہ آپ کے انتظار میں، اگر آپ کی نظر موافق ہو تو آپ چلیں۔ امام کہتے ہیں تم جاؤ میں آتا ہوں، اور امام شربت نوش فرماتے ہیں، کچھ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، ناشتہ تناول فرماتے ہیں، اور اس کے بعد نوفل کہتے ہیں اس میں سے مجھے بھی عطا کرتے ہیں، اور پھر امام روانہ ہوتے ہیں، مامون کی بزم میں پہنچتے ہیں۔ جب ماموم کی بزم، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ماموم کی بزم میں امام پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہے بڑے مشہور و معروف افراد اس زمانے کے موجود تھے، تمام گروہوں کے علماء بھی تھے، دانشورندان بھی تھے، اور اس میں جو ہے وہ محمد بن جعفر جو بنی ہاشم اور آل ابی طالب کے گروہ کے ساتھ اکٹھا تھے، وہ سب وہاں موجود تھے، پورا لشکر وہاں پہ موجود تھا، سب حاضر تھے۔ اب جب امام پہنچتے ہیں تو مامون امام کے استقبال میں ظاہر سازی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور امام کو اپنے پاس بٹھالتا ہے، اور یہ مامون کے ساتھ ساتھ محمد ابن جعفر کے ہمراہ پوری جماعت بنی ہاشم بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ مامون بیٹھ جاتا ہے، امام رضا بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ بیٹھتے ہیں جو احتراماً کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد مامون جاسلیق سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے جاسلیق دیکھو یہ پہچانو، یہ ہمارے چچازاد بھائی علی ابن موسیٰ بن جعفر ہیں۔ چچازاد بھائی آپ جانتے ہیں اس لیے کہتا ہے چونکہ بنی عباس کی نسل سے تھا، اور جناب عباس جن کی نسل سے بنی عباس ہیں وہ رسول اللہ کے چچا تھے۔ کہتا ہے کہ ان سے تم جو ہے ملو اور ان سے گفتگو کرو اور ان سے مناظرہ کرو۔ وہ کہتا ہے جاسلیق کہ میں امیر المومنین مجھے معاف کیجیے گا، میں ان سے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، دینی امور میں ان سے مناظرہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ دوسری کتاب سے لائیں گے، حوالہ دیں گے، گفتگو کریں گے جس کو میں مانتا نہیں، یعنی قرآن، اور یہ دوسرے نبی کی بات کا حوالہ دیں گے جس نبی کو میں مانتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو اس مناظرے سے، اس گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ اسی ٹائپ کا آدمی تھا جیسے امام کہتے ہیں تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں جو جواب دیں گے وہ تمہاری کتاب سے دیں گے۔ حالانکہ آپ کو علم ہوگا کہ جاسلیق کی عادت تھی کہ متکلمین سے کہا کرتا تھا کہ مسلمان متکلمین سے کہتا تھا کہ ہم اور تم دونوں جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، اس چیز پر متفق ہیں، اور وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے زندہ ہیں، اس پر بھی متفق ہیں، اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ہم متفق نہیں ہیں۔ تم ان کی نبوت کو مانتے ہو اور ہم ان کی نبوت کو نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ وہ وفات پا گئے، اس پر ہم بھی متفق ہیں اور تم بھی متفق ہیں۔ تو ایسے دیکھا جائے تو تمہارے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہتی ہے، حجت باقی نہیں رہتی ہے کہ تم ہمارے خلاف جو ہے احتجاج لے آؤ، ٹھیک ہے، جس کو تم مانتے اس کو ہم نہیں مانتے، مگر ہمارا جو ہے اس کو تو تم بھی مانتے ہو، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہو، تو وہ سچا ہے، وہ صحیح ہے۔ اب ایسے ماحول میں اکثر جو ہے وہ مناظرہ کرنے والے افراد جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ شکست سے روبرو ہو جایا کرتے تھے، اس طریقے کی مبہوت کرنے والی یا سفسطے مبتلا کرنے والی باتیں کیا کرتا تھا۔ مامون رشید کے اشارے پر ایک دن امام رضا علیہ السلام سے بھی جب اس کو مناظرے کا موقع ملا تو وہی سوال دہراتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت اور ان کی کتاب دونوں پر آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل مجھے یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، جناب عیسیٰ کی نبوت کا بھی عقیدہ ہے، ان کی کتاب کا بھی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، میں عقیدہ رکھتا ہوں، لیکن وہ کتاب کہ جس نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اپنے حوارین کو بتائی تھی، بشارت دی تھی، وہ کتاب اور وہ عیسیٰ نبی، ان کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں اور اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں یہ بشارت درج ہے، ٹھیک ہے، جو عیسائی اس کے معترف نہیں اور جو کتاب اس کی شاعر و مصدق نہیں، اس پر میرا ایمان نہیں ہے۔ جواب سن کر جاسلیق خاموش ہو گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی غیر تحریف شدہ جو کتابیں ہیں اس میں پیغمبر کا ذکر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے جاسلیق، ہم اس عیسیٰ کو جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی نبی برحق جانتے ہیں، مگر تم ان کی تنقیص کرتے ہو،
اور کہتے ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ہے نا، وہ یہ سب کام نہیں کرتے تھے، اس کے پابند نہیں تھے۔ جاسلیک نے کہا کہ ارے ہم تو یہ نہیں کہتے، وہ تو ہمیشہ قائم اللیل تھے، صائم النہار تھے، ہمیشہ عبادتیں کیا کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا عیسیٰ تو عقائد نصارہ کی بنیاد پر معاذ اللہ خدا تھے، تو جب خدا تھے تو یہ روزہ کس کے لیے، یہ نماز کس کے لیے؟ یہ سن کر جاسلیک جو ہے وہ مبہوت ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ البتہ یہ کہنے لگا کہ جو مردوں کو زندہ کرے، جو زامی کو شفا دے، نابینا کو بینا کرے، پانی پر چلے، یہ تمام امور انجام دے، وہ اس کا سزاوار نہیں ہے کیا کہ اس کو خدا کہا جائے، اس کی پرستش اور اس کی عبادت کی جائے اور اسے معبود سمجھا جائے؟ تو امام نے فرمایا علی صاحب ہی پانی پر چلتے تھے، ٹھیک ہے، کوڑی کو جو وہ دیتے تھے، شفا دیتے تھے، اور اسی طرح حزقیل پیغمبر نے 35,000 انسانوں کو جو ہے وہ 60 برس کے بعد زندہ کیا تھا۔ قوم اسرائیل کے بہت سے لوگ طاعون کے خوف سے جب گھر چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے اور حق تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے ان کو جو ہے وہ ایک ہی لمحے میں جو ہے وہ سب کو مار دیا تھا، ٹھیک ہے، تو بہت دنوں تک جو ہے بہت دنوں کے بعد ایک نبی نے ان کی ہڈیوں کو دیکھا پوسیدہ حالت میں، ٹھیک ہے، وہاں کے پاس سے گزرے تو وہی الہی ہوئی اور اللہ سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے اللہ کے حکم سے پکارا ہڈیوں کو، ٹھیک ہے، مردہ ہڈیاں، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ جن کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں وہ سب کے سب حکم خدا سے اس نبی کے کہنے سے کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ جناب ابراہیم نے جو ہے وہ پرندوں کو زندہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کے طور والا واقعہ تم دیکھ لو، طور پہ گئے تھے، کس طریقے سے حضرت موسیٰ کے دعا سے یا ان کے اشارے سے یا ان کے کلام کے نتیجے میں اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اتنے لوگ پھر سے حیات پا گئے، ٹھیک ہے۔ رسول خدا نے نہ جانے کتنی بار وہ جو ہے وہ احیاء اموات کی ہے، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا اور کہا کہ سب توریت موجود ہے، انجیل موجود ہے، قرآن موجود ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ تو کیا جو مردوں کو زندہ کرے، ہے نا، اسے اس انسان کو خدا کہنا چاہیے؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر سارے انبیاء جو ہے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو خدا کہا جائے۔ جب امام نے اس طریقے کی دلیلیں دی، اس کی باتوں کو کاٹا، تو پھر وہ جو ہے مجبور ہو کر کے امام کے آگے سر تسلیم کو خم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جاسلیک، اور اس کے پاس ظاہری اعتبار سے اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا ہے۔ عیسائیوں کو امام نے شکست دی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اسی دربار میں اور اسی نشست میں، اسی مناظرے کے موقع پر پھر یہودی سے جب گفتگو ہوتی ہے، عالم یہودی سے، جس کا نام جو راس الجالوت ہے، بڑا تفصیلی واقعہ، خلاصہ عرض کر دوں، بڑی گفتگو ہوئی اس سے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اس نے جو کچھ چاہا پوچھا امام سے، امام نے اس کی باتوں کا جواب دیا اور بہت اس کو اپنے غرور اور گھمنڈ تھا حالانکہ اپنی بات پر، لیکن امام رضا علیہ السلام نے اس کے کیا نام ہے ہر سوال کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں ٹف سے ٹف، مشکل سے مشکل سوال کر رہا ہوں، جواب ان کی طرف سے ملتا چلا جا رہا ہے۔ پھر امام علیہ السلام کی امام نے اس سے پھر راس الجالوت سے سوال کرنا شروع کیا۔ جب وہ جواب سارا پا چکا اپنے سوال کا تو امام نے سوال کیا، اس کے نمونے پیش کر رہا ہوں۔ امام نے راس الجالوت سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں جو یہ آیا ہے کہ طور سینا سے روشن ہوا، جبل سعیر سے ظاہر ہوا، آیا طور سینا سے روشن ہوا، جبل سعیر سے ظاہر ہوا، کوہ فاران سے، تو اس سلسلے میں تم کیا سمجھتے ہو، اس سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح دو کرو۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ہی بتائیے، میں نے پڑھا تو ہے لیکن اس کی تشریح سے واقف نہیں ہوں۔ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ نور سے مراد، جو نور ظاہر ہوا تھا سینہ سے، نور سے مراد ہے، آپ نے فرمایا نور سے وحی مراد ہے، اور طور سینہ سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ خدا سے کلام کرتے تھے، اور جبل سعیر سے مراد محل و مقام عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور فاران سے مراد جبل مکہ ہے، مکہ شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے۔ اس کی وضاحت ابھی آگے آ رہی ہے، جو کوہ فاران ہے، ٹھیک ہے۔
اور پھر امام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی وصیت دیکھی ہوگی تم نے اپنی کتابوں میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ بنی اخوان جو ہے تمہارے پاس، بنی اخوان سے ایک نبی آئے گا، اس کی بات جو ہے وہ ضرور ماننا، اس کے قول کی تصدیق کرنا۔ اس نے کہا ہاں ہم نے دیکھی تو ہے روایت بنی اخوان میں سے۔ امام پوچھتے ہیں پھر بتاؤ بنی اخوان سے مراد کون ہے؟ تو کہا یہ تو نہیں معلوم۔ امام نے کہا چونکہ یہودی مذہب کے جو مورث سے اعلیٰ تھے جناب اسحاق علیہ السلام، جناب اسحاق جو ہیں وہ بھائی تھے جناب اسماعیل کے، تو یہ جو جناب اسماعیل کی اولاد ہوئی وہ اولاد اسحاق کے لیے بنی اخوان ہوئی، لہٰذا مراد جو ہے کہ اسماعیل کی اولاد سے ایک نبی آئے گا، اور اسماعیل کی اولاد سے ایک نبی کون ہے وہ ہم کو سب کو پتہ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ مراد ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد جبل فاران کی امام نے تفصیل بتائی ہے کہ جبل فاران سے آنے والا کیسے ہوگا اور کس طریقے سے گواہی دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام جو ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں ایک نبی کا ذکر ہے کہ توریت میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے سواری کرتے ہوئے، ایک کو جو ہے وہ گدھے پر اور ایک کو جو ہے مطلب ایک کو خچر پر دیکھا سواری کرتے ہوئے، اور ایک کو جو ہے وہ جمل پر یعنی اونٹ پر سواری کرتے ہوئے دیکھا، کون مراد ہیں وہ دو سوار؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ خچر پر سواری کرنے والے جس کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ تھے، اور جمل پہ یعنی اونٹ پہ سواری کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہاری کتابوں میں دو بعد والے ایسے نبیوں کا تذکرہ ہے جن کو تمہیں مانتے نہیں ہو، جن کا اعتراف نہیں کرتے ہو، اور تمہیں اعتراف کرنا چاہیے اپنی کتابوں کے اعتبار سے۔ پھر آپ نے فرمایا تم حضرت حبقوق کے نبی کے سلسلے میں کہ اس قول سے واقفیت ہے کہ نہیں، واقف ہو کہ نہیں کہ خدا بیابان جبل فاران خدا اپنا بیان جبل فاران سے اور تمام آسمانی وہ مطلب اپنے آسمان جبل فاران سے سنایا، اور تمام جو ہے اہل سماوات نے اس حمد الہی کی آواز سنی۔ پھر اس کی امت اور اس کے لشکر کے جب سنایا اس نے اپنا جبل فاران سے سنانے والے نے، تو پھر جو ہے وہ اس کے لشکر کے سوار خشکی اور تری میں جنگ کریں گے، اور ایک کتاب آئے گی۔ مطلب یہ تفصیلی روایت کا خلاصہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے لفظوں میں خلاصہ کرتے ہوئے۔ پھر بیت المقدس کی خرابی کے بعد اور پوری داستان ایک تفصیلی بات واقعہ، تو یہ ساری چیزیں تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی، اچھا یہ ساری چیزیں بتائیں، اور پھر کہا کہ اگر تم نہیں سمجھتے ہو کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں یہ پیشن گوئیاں بھی ہوئی ہیں، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں جبل فاران سے حمد الہی کو پوری دنیا تک پہنچانے والا اور زمین سے لے کر آسمان تک پہنچانے والا کون ہے، اور نبی کے عظمتوں کے سلسلے میں اس کو باخبر کیا۔ اسی طریقے سے پوچھا کہ جناب موسیٰ کی نبوت کے سلسلے میں تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کہ ان سے وہ امور ظاہر ہوئے جو ان کے پہلے نہیں ظاہر ہوئے انبیاء کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، مثلا دریا نیل کا شگافتہ ہونا، ٹھیک ہے، عصا کا سانپ بن جانا، ایک پتھر سے 12 چشمہ جاری ہونا، یہ تمام ید بیضا وغیرہ یہ سب چیزیں رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس قسم کے معجزات کو ظاہر کرنے والا ہے نا اور نبوت کا مدعی ہو، آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس قسم کے معجزات کو ظاہر کرے اور نبوت کا مدعی ہو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ کو جو قربت منزلت حق تعالیٰ کے نزدیک تھی وہ کسی کو نہیں، لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ جب تک کوئی شخص بعینہ وہی معجزات کرامات نہ دکھلائے ہم اس کی نبوت کا اقرار نہیں فرمائیں گے، نہیں کریں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم موسیٰ سے پہلے انبیاء مرسلین کی نبوت کس طرح اقرار کرو گے ان کی نبوت کا؟ انہوں نے کوئی ایسا دریا نہیں شکافتہ کیا، پتھر نہیں چلایا، اسے چشمے نہیں نکالے، ہے نا، اژدہا کو عصا نہیں بنایا، یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو رسول جالوت نے، ٹھیک ہے، تمام اس کے یہ سارے امور جو ہے وہ اس کے ذریعے سے نہیں ظاہر ہوئے جو تمہارے ان کے پہلے والے انبیاء تھے۔ تو رسول جالوت نے کہا کہ جب ایسے امور و علامات خاص طور سے ان سے ظاہر ہوں جن کے اظہار سے عموماً تمام خلائق عاجز ہوں، تو وہ اگرچہ بعینہ ایسے معجزات ہوں یا نہ ہوں ان کی تصدیق ہم پر واجب ہوگی،
ٹھیک ہے، واجب ہو جائے گی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کور مادر ذات کو یعنی پیدائشی اندھوں کو جو ہے وہ اور نابینا کو جو ہے وہ شفا دیتے تھے، بینا بناتے تھے، مبروس کو جو ہے وہ شفا عطا کرتے تھے، مٹی سے چڑیا بنایا کرتے تھے۔ یہ امور جن سے عام لوگ عاجز ہیں، اور پھر اسی طریقے سے پیغمبر اکرم بھی، تو تم ان کو پیغمبر کیوں نہیں مانتے؟ راس الجالوت نے کہا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں مگر ہم نے ان کو تو ایسا نہیں دیکھا کہ یہ معجزات کیے ہوں۔ تو امام کہتے ہیں کہ پھر یہ بتاؤ کہ موسیٰ کو تو تم نے نہیں دیکھا کرتے ہوئے، کہ معتبر لوگوں نے کہا تو اگر معتبر لوگ جو ہیں جناب موسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو تم مان رہے ہو، تو اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی معتبر لوگ کہیں، امام اور پیغمبر اکرم کے بارے میں لوگ کہیں تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ پیغمبر اکرم کا تو بہترین معجزہ قرآن ہے، آج بھی معجزہ، زندہ معجزہ موجود ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قیامت تک رہے گا، کوئی جواب نہیں لا رہا ہے۔ تو پھر وہ سن کر کے خاموش ہو گیا۔ اسی طریقے سے مجوسی عالم سے بھی ایمان کی گفتگو ہوئی، دوسرے مذاہب سے بھی گفتگو ہوئی، مجھے کچھ گفتگو میں پیش کرنی تھی مگر یہ کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں گفتگو کے آخری مرحلے میں انشاءاللہ اگلے درس میں وارد ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، التماس سے دعا، خدا حافظ۔